بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کا خلاصہ۔ چھٹے پارے میں دو حصے ہیں، سورہ نساء کی آخری 29 آیات اور سورہ مائدہ کی ابتدائی 82 آیات۔ پہلا حصہ۔ سورہ نساء کی آخری 29 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1 یہود کی مذمت، نمبر 2 نصارہ کی مذمت، نمبر 3 بھائی بہنوں کی میراث۔ نمبر 1 یہود کی مذمت۔ ان کے متعدد جرم مذکور ہیں، جن میں سے ایک بڑا جرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 2 نصارہ کی مذمت۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر غلو کا شکار ہوئے کہ عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ تثلیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ تینوں کو معبود سمجھنا۔ نمبر 3 بھائی بہنوں کی میراث۔ اگر کسی میت کا نہ باپ ہو نہ اولاد، تو اس کے سگے اور باپ شریک بھائی بہنوں میں ترکے کا مال تقسیم ہونے کی 4 صورتیں اس صورت کی سب سے آخری آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر میت کا صرف بھائی ہو تو وہ پورے مال کا وارث ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سارا مال برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر 2 اگر صرف ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا۔ نمبر 3 اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا۔ نمبر 4 اگر بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں تو ہر بھائی کو بہن سے دوگنا ملے گا۔ دوسرا حصہ۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی 82 آیات میں 5 اہم باتیں یہ ہیں: نمبر 1 ایفائے عہد، نمبر 2 4 حرام چیزیں، نمبر 3 طہارت کے مسائل، نمبر 4 قصہ حابیل و قابیل، نمبر 5 یہود و نصارہ کی مذمت۔ نمبر 1 ایفائے عہد۔ ہر عہد کو پورا کرو، خواہ وہ رب کے ساتھ کیا گیا ہو یا انسانوں کے ساتھ۔ 4 حرام چیزیں: نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ نمبر 3 طہارت کے مسائل۔ وضو کے فرائض نیز غسل اور تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4 قصہ حابیل و قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس ضمن میں قتل اور چوری کے احکامات مذکور ہوئے ہیں۔ نمبر 5 پہ یہود و نصارہ کی مذمت ہے۔ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ ان کی طرف سے جو سرکشی کے واقعات ہوئے ہیں، ان پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے اور مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی ہے۔ پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔